أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم میں محمد کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ھذا الابیض المتکی، یہ جو سفید رنگ کے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ بعثک بالحق او کما قال، کیا آپ کو اللہ نے حق دے کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہی اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ فرمایا ہاں. اس نے آپ کو نبی بنایا؟ ہاں مجھے نبی بنایا. پھر قسم دے کے کہنے لگا کہ اس نے 5 نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے قسم دی اور کہا کہ رمضان کے روزے؟ فرمایا ہاں. الغرض اس نے جتنے سوالات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دے دے کے. روایات مختلف ہیں، مختلف الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے رہے. جب اس کے سوالات مکمل ہونے لگے تو اس نے ایک جملہ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، اللہ کی قسم اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا. جتنا آپ نے مجھے دین بتایا میں اسی پر رہوں گا. آپ نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ افلح ان صدق، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کر دیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا میں ہی کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے. میرے بھائیوں، یہاں سے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ بدوی جو بعد میں جنت کی بشارت لے کر اٹھا، دیہات سے آنے والا شخص جس کو ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی صحیح علم نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے،
اور اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو ساری قسمیں دے دے کے سوال کیا، حالانکہ نبی کو تو ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی سے اس طرح سوال کیا جائے، کیونکہ اس کو علم نہیں تھا۔ انتہائی سادہ آدمی، آپ نے جب اس کو جواب دیے، اس نے ایک ایسا کلمہ کہا کہ آپ نے اس کے عمل کرنے کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، آپ نے فرمایا اگر اس نے ویسے ہی کر دیا جیسے یہ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین دے کر گئے، جو آپ ہمیں پیغام دے کر گئے، اگر کوئی بندہ اتنے دین کو اختیار کر لے، اسی پر کاربند ہو جائے، تو اس کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو کسی شخص کی، کسی امتی کی بات کی تائید لینے کی یا اس کی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بڑھیا آئی، یہ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میرے لیے میرے پوتے کی وراثت میں سے کیا ہے، میرا پوتا فوت ہوا ہے اور اس کی وراثت میں سے میرے لیے کیا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اللہ کی کتاب میں مجھے تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ملتا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اتنی بات کہی، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جانشین۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے تھا۔ تو ابتدا میں عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں اس مجلس میں تھا جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک بڑھیا آئی، وہ مرنے والے کی جدہ تھی، اس کی دادی تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے اس کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر اپنی بات کو واپس لے لیا، اپنے فتوے کو واپس لے لیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ تیرے لیے تیرے پوتے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ہے۔ یہاں پر ذرا سمجھنے کی بات ہے، پہلا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دوسرا فیصلہ کس شخص کا تھا کہ امت کے اندر سب سے افضل ترین شخص، یا یوں کہہ لیجئے علی الاطلاق، مطلق طور پر تمام امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق، یہ اس کی بات ہے۔ اور کون ابو بکر کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں۔ خیر ابو بکر کے فضائل میرا بیان کرنا یہاں پر موضوع نہیں ہے، ابو بکر کے فضائل سے منکر وہی ہو سکتا ہے جس کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت مسلم، آپ کا علم مسلم، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کیا، چن لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ایک بات سنائی ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اس نے رب کے پاس جانے کو پسند کیا، تو یہ بوڑھا رو پڑا۔ اس میں کون سی رونے والی بات ہے؟ کسی کو بات سمجھ نہ آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے، رو پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ ابو بکر کس وجہ سے روئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کہا تھا کہ ہم میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر تھے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فراست، بصیرت اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ اس ابو بکر نے فیصلہ کیا، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ امتوں میں اس سے افضل کوئی شخص نہیں گزرا۔ نہیں، بلکہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایسے کیا تھا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری اپنے فیصلے کو واپس لیا اور کہا کہ بھئی ویسے ہی بات ہوگی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ حق ایک تھا اور ایک ہی رہا۔ یہاں پر بھی دو گروہ بن سکتے تھے، ٹھیک ہے بھئی، جس نے اللہ کے نبی کی حدیث کو لینا وہ اپنے آپ کو محمدی کہہ لے، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو لینا وہ اپنے آپ کو صدیقی کہہ لے۔ دونوں بن جاتے، دونوں پر حق، جس طرح آج کئی لوگوں کا ذہن ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان کو چھوڑ دیا گیا، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کو واپس لے لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، معروف واقعہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے، بخاری کی روایت۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صحرا کا سفر تھا، پانی نہیں تھا، اور دونوں جب سوئے تو دونوں کو غسل کرنا پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ تمرغت کما یتمرغ الدابہ، ہم ایسے لوٹ پوٹ ہوئے جس طرح کوئی چوپایا مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ تیمم ہوتا ہے وضو سے، کہ ہاتھ اور چہرے کے اوپر تیمم کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ پانی پورے جسم پہ بہاتے ہیں غسل کے وقت، لہٰذا مٹی بھی پورے جسم پہ لگائیں گے۔ تو ہم نے مٹی پہ لیٹ کے ایسے لیٹیاں لیں الٹے سیدھے ہو کر کے پورے جسم کو مٹی لگ جائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لمبی ہے میں اختصاراً بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ جس طرح تم زمین پر ایک ضرب مارتے اور اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے، ہاتھوں پر پھیر لیتے، اتنا کافی تھا، پورے جسم پر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات مکمل ہو گئی، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا جس بندے کو غسل جنابت کرنا ہو اور پانی نہ ملتا ہو یا پانی استعمال کرنے پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، وہ تیمم نہیں کر سکتا، یعنی جنبی آدمی تیمم نہیں کر سکتا، کس صورت میں؟ جب پانی ملتا نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو۔ یہ بات عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ اب عمار بن یاسر وہی ہے جو عمر کا سفر میں ساتھی تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین، آپ وہ واقعہ بھول گئے کہ جب ہم ایک سفر پر تھے، ہمیں غسل کی ضرورت پڑی تو ہم مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے آپ کو سارا واقعہ سنایا، آپ نے ہمیں کہا کہ تم ایسے ایسے کر لو، تمہیں کافی ہے۔ آپ نے ہمیں غسل جنابت سے تیمم سکھایا تھا کہ غسل جنابت اگر ہو جائے، پانی نہ ہو تو ایسے تیمم کر لینا، آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ عمر کہتے ہیں نہیں۔
عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں یاد. کہا پھر؟ فرمایا میں نہیں درست سمجھتا تیمم کرنے کو جنبی کے لیے. عمار بن یاسر کہنے لگے کہ کیا پھر میں حدیث بیان کرنے سے رک جاؤں؟ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا عمار اللہ سے ڈر. عمار نے کہا کہ کیا میں حدیث بیان کرنے سے رک جاؤں، آج کے بعد پھر میں یہ حدیث نہ بیان کروں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں روکتا نہیں ہوں. کیوں؟ یہ لفظ میرے ہیں جو اب میں بولنے لگا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھولے تھے اور عمار بن یاسر کو یاد تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں تمہیں روکتا نہیں، میں تجھے تیرے سپرد چھوڑتا ہوں کہ تو جان اور تیرا رب جانے. امیر المؤمنین نے فتویٰ دینے سے بھی عمار بن یاسر کو نہیں روکا. ٹھیک ہے تم فتویٰ دو. پھر کیا تھا؟ امیر المؤمنین کے موقف کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فہم تھا. وہ بھی جنبی آدمی کے لیے غسل جنابت کو درست نہیں سمجھتے تھے. ان کے سوا، ان دو عظیم شخصیات کے سوا. ایک کون ہے؟ عمر. کون عمر؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحق یجری علی لسان عمر. حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے. خیر عمر کے فضائل بہت ہیں. عمر کے فضائل سے وہی انکار کرے گا جس کو نبی سے محبت نہیں ہے. اس عمر رضی اللہ عنہ کی بات جب اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق نہیں تھی تو عمار بن یاسر ہی نے برداشت نہ کیا اور کھڑے ہو گئے. پھر کیا تھا کہ عمار بن یاسر نے یہ نہیں کہا کہ چلو عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی کی بات بھی ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی کھڑے رہ گئے. گویا کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اگر ابو بکر کی بات بھی موافق نہ ہوتی تو وہ کہہ دیتے کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی موافق نہ ہوتی تو وہ کہہ دیتے کہ جی ایسے نہیں، اللہ کے نبی کی بات ایسے تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ ثالث. ایک موقع پر اختلاف ہوا. علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے. واقعہ تفصیلی ہے، میں اشارتاً بات کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ نے آخری ایک جملہ بولا بس عثمان رضی اللہ عنہ کو، ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأحد. بخاری کے اندر ہے او کما قال. کہا کہ دیکھو عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں ہوں. یعنی کہ عثمان آپ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ عثمان رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. آپ نے ان کو شہید قرار دیا کہ یہ شہید ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دیں، اور آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اسے ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. اس عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں نبی کی سنت کو کسی کی وجہ سے ترک کرنے والا نہیں. معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بات بھی موافق نہ ہوتی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات کو آگے رکھتے، ان کی بات کو چھوڑ دیتے. علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. روافض، خارجی، انہوں نے آپ کے بارے میں غلو کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو الہ تک کہہ دیا، جس طرح کہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے ساتھی تھے. علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دو. جلا دیا. یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی، جو علی رضی اللہ عنہ کے کزن بھی تھے، چچا زاد بھی تھے اور عظیم مفسر.
جس کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ انہوں نے جب دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا ہے تو 7 حدیث پڑھی کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو رب کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا، یوں کہہ کر علی رضی اللہ عنہ کے عمل پر رد کیا۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد نیچے میں آپ کو بہت سی ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے 4 امت کی عظیم شخصیات کا بالترتیب ذکر کیا، ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان چاروں کا ایک ایک عمل ایسا پیش کیا کہ جو حدیث کے ساتھ موافق نہ ہوا تو صحابہ کرام نے ہی اس چیز کو قبول نہ کی، اور یہ سب روایات تقریباً بخاری میں موجود ہے، یا پہلی روایت بہقی کے اندر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا ان صحابہ کرام نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ ایک چیز کا علم نہیں رہتا، علم نہیں ہوتا کسی بندے کو، جس طرح کہ بخاری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک صحابی آئے اور دروازے پہ دستک دی 3 دفعہ اور واپس چلے گئے، جواب نہ ملا تو واپس چلے گئے۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے تو دیکھا کہ بندہ واپس جا رہا، آواز دی پیچھے سے ادھر آؤ، فرمایا جی۔ غالباً یہ ابو سعید خدری تھے، ابو سعید خدری تھے غالباً۔ یہ کہا کہ کدھر آئے تھے؟ کسی کام آیا تھا، پھر واپس کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے میں نے سنا 3 دفعہ دستک دو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ اگر تو نے یہ حدیث پر گواہ پیش نہ کیا نا تو یاد رکھنا میں تجھے پھر کوڑے لگاؤں گا۔ اب وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اب گواہ چاہیے، گواہ پیش نہ کیا تو سزا ملے گی۔ مسجد کے اندر آئے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تھا تو انہوں نے ایسے کہا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث تو ہم میں جو سب سے چھوٹا بچہ نا اس کو بھی پتہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ پیش کیے گئے، عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ ایک بات صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کامل علم کہ کوئی چیز بھی مخفی نہ رہے، یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کے سوا کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ ہر چیز کے بارے میں اس کے پاس معلومات اکٹھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عالم کو کہیں نہ کہیں لغزش لگ جاتی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علماء سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس سے یہ ظاہر کرواتا ہے کہ اتباع، پیروی صرف نبی کی کرنی ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی، علماء کی نہیں۔ کیوں؟ علماء غلطی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ تو علم نہیں پہنچتا، اور بعض دفعہ علم پہنچ بھی جائے تو بندہ بھول جاتا ہے، جس طرح امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ذاتی واقعہ بھول گئے۔ اور بعض دفعہ علم بھی ہوتا ہے، بھولا بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ فہم ایک چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں اس سے یہ مراد ہے، دوسرے کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں۔ خیر، ان میں ہر مسئلے پر سلف سے مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ کو جس چیز کی دعوت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کسی کی بات کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات سے اوپر کسی کی ذات نہیں تھی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب نبی کی ذات سے اوپر کسی کی ذات نہیں تو نبی کی بات سے اوپر بھی کسی کی بات نہیں۔ اب ہم ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم جس معاشرے کے اندر بستے ہیں، ہمارے اندر تفرق اور انتشار کی یہ کیفیت ہے، ہم کچھ فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک امام کی طرف منسوب کیا، کسی نے اپنے آپ کو دوسرے امام کی طرف، کسی نے تیسرے کی طرف، کسی نے چوتھے کی طرف۔ گویا کہ دین کو ہم نے 4 حصوں میں بنایا اور یہ کہا کہ اس امام کی پیروی کرنے والا صرف اس چیز کو مانے گا جو اس کے امام نے کہی۔
دوسرے امام کی پیروی کرنے والا صرف اسی طرح نماز پڑھے گا، وہی عقیدہ اختیار کرے گا، وہی عمل کرے گا جو اس کا امام کہہ کر گیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت تھا یہ بات اتنی عام تھی کہ ایک بڑے عالم کو حدیث پیش کی جاتی تو وہ آرام سے اتنا کہہ دیتا کہ یہ میرے امام کا مذہب نہیں ہے۔ حدیث ہے، ایک مثال تقریر ترمذی، اس کے اندر محمود الحسن دیوبندی ان کا نام ذکر کیا، فرقہ ذکر کرنا مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مقام پر مسرات الابل ایک مسئلہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں انہوں نے کہا الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی ولكن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کے مذہب کو ہے حدیث کی روح سے، لیکن ہم چونکہ اپنے امام صاحب کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس موقف کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے، وہ بھی ایک بہت بڑے اپنے مکتب فکر کے عالم گزرے ہیں، اور فیض الباری کے نام سے انہوں نے بخاری کی ایک شرح لکھی 4 جلدوں میں، عربی کے اندر اس کے اندر بڑے فوائد ہیں، علمی فوائد بھی ہیں اس میں وہ ایک وتر کی جب حدیث آئی نا کہ ایک وتر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر کا ثبوت، اب وہ اس پر پریشان ہو گئے، کیوں؟ ایک وتر تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے ایک وتر سے 3 وتر کم از کم رکھے ہیں۔ تو اس پر وہ لکھتے ہیں لقد مکثت نحو 14 سنة ثم سنح لی جواب شاف، میں اس حدیث پر تقریباً 14 سال سوچتا رہا، پھر مجھے اس کا جواب مل گیا۔ ایک صاحب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بہت بڑا نام ہے، ملا علی قاری، المرقات مشکات کی ایک شرح ہے، اس میں وہ ایک حدیث کے مقام پر لکھتے ہیں حدیث کی شرح کرتے ہوئے، صلاۃ الخوف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث مشکل جدا علی قواعد مذہبنا، یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمارے مذہب کے لیے بڑی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس حدیث سے ہمارے مذہب کے 2 قواعد میں سے ایک قاعدہ ضرور ٹوٹتا ہے، ایک کو بچائیں گے تو دوسرا ٹوٹے گا، دوسرے کو بچائیں گے تو پہلا ٹوٹے گا۔ ایک ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی، آپ نے بھی سنا ہوگا شاید کہ جو نفل نماز پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو 2 رکعتیں زائد پڑھیں وہ نفل تھے اور صحابہ نے پیچھے فرض پڑھے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، اتمام نہیں ہو سکتا، پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے ادھر 4 رکعتیں پوری پڑھی تھیں، 2 نفل نہیں تھے، تو اب ہمارا وجوب والا قاعدہ ٹوٹتا ہے کہ اگر قصر واجب ہے تو اللہ کے نبی نے 4 کیوں پڑھی؟ سوچ سے اس کے جواب نہ ملا، بس اتنا کہہ دیا کہ یہ حدیث ہمارے مذہب پر بڑی مشکل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 مثالیں پیش کی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو آج ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، میری دعوت کو توجہ سے سنیے گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ میں اپنے گھر سے چل کے آیا تھا تیری رضا کی خاطر ان لوگوں کو دعوت دینے، آپ کا اور میرا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ میں آج آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ یہ فرقے چھوڑ کر نا سچے مسلمان بن جائیں۔ سچا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پر آ جائے وہاں پر اپنا فرقہ نہیں دیکھنا،
وہاں پر اپنے مولوی کو نہیں دیکھنا، اپنی برادری اور خاندان کو نہیں دیکھنا۔ سچا مسلمان مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایسا مسلمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، اور بھائی تمہارے بڑے، بھائی میرے بڑے جو بھی تھے وہ گزر چکے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور تیرے بڑوں کو اس دین کا نہیں پتا تھا، اور بھائی مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں نے حدیث پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بھائی میں گھرانے سے تعلق بعد میں رکھتا ہوں، مسلمان پہلے ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا کچھ تقاضا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے اسلام کے خلاف، بہت بڑی سازش، کہ اسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ کے ہاں نجات لفظ اہل حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں نجات لفظ دیوبند میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں نجات لفظ بریلی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کو نجات کے فیصلے اس طرح نہیں ہونے کہ چلو جس جس کا نام اہل حدیث ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس جس کا نام دیوبندی ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس جس کا نام بریلوی ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے اپنے نام کے ساتھ اہل سنت والجماعت لگایا وہ جنت میں چلا جائے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو نام ہے جو آپ نے رکھ لیے، آپ کے بڑوں نے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے جی چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ دین تو مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد پہلا امام وہ پیدا ہو رہا ہے 80 ہجری میں ایک قول کے مطابق، دین کو مکمل ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں، اور اس امام کو سن شعور تک پہنچتے پہنچتے بھی 1 صدی پوری گزر چکی ہے۔ اس کے بعد 4 مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، یہ کس نے کہا؟ تھوڑا سا بیدار ہوں، تھوڑا سا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر تو اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس جیسا ایمان لائیں جس جیسا تم ایمان لائے، یعنی صحابہ، تو پھر وہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کے ایمان کے اندر کتنے مذاہب تھے؟ وہ تو نبی کی حدیث جب آتی تھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بات نہیں لیتے تھے جن کا جنتی ہونا 100% ہے۔ تو بعد کے امتی، بعد کے ائمہ، دیکھو ان ائمہ کی مثال ایک چراغ کی ہے۔ چراغ کا کام ہے روشنی دینا، اور عقل مند آدمی کا کام ہے کہ روشنی سے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا۔ راستے میں سڑک پر لائٹیں لگی ہوں، ان لائٹوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں تم راستے پر چلتے جاؤ، ایسے ہی ہے نا؟ اب اگر کوئی بندہ لائٹ کو دیکھ کے کہے واہ جی واہ یہ لائٹ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی چمکدار ہے، کتنی روشنی والی ہے، میں تو صرف اسی لائٹ سے محبت کروں گا، اس کے علاوہ اور کسی لائٹ سے میں نہ محبت کروں گا، نہ کسی اور لائٹ کی روشنی سے میں روشنی لوں گا، آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ وہ بندہ جو ایک لائٹ سڑک پر لگی ہوئی کو پکڑ کے کہے میں اس کے علاوہ کسی اور کی روشنی لوں گا ہی نہیں، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا؟ وہ تو رک گیا نا۔ ایک بندہ ایک امام کی بات کو پکڑ کے کہتا ہے میں صرف ایک امام صاحب پہ رہوں گا، میں اور کسی امام کے پیچھے چلوں گا ہی نہیں۔ بھائی کس نے کہا؟ باقی ائمہ بھی دین کے چراغ ہیں، سب ائمہ دین کے چراغ ہیں، سب کا کام روشنی دینا ہے۔ تم سب سے روشنی لو، سب سے روشنی لو، تم ایک کے پیچھے کہ باقیوں کو میں نہیں مانتا، باقیوں کی بات میں نہیں لوں گا، میرے بھائی یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ائمہ کس لیے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واضح کہہ گئے لو رأیتم کلامی یخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط، اور ایک روایت کے مطابق اذا صح الحدیث فهو مذہبی،
جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا وہ مذہب ہے۔ یہ امام صاحب نے بات کیوں کہی؟ آج لوگوں کو کسی کو حدیث دکھاؤ نا، وہ آگے سے کہتا لا ہمارے امام صاحب کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو تک یہ حدیث پہنچ جاتی تو وہ اس پر ضرور اس کے مطابق فتویٰ دیتے۔ کیوں؟ جب میرے جیسا ایک کمزور آدمی جو علم، عمل، تقوی، للہیت، خشوع خضوع میں ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، تو اگر ان کو کوئی حدیث پہنچتی تو وہ کیسے اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتے؟ آج کے دور میں تو آپ ایک بٹن دباؤ آپ کو سب حدیثیں سامنے کھل جائیں گی۔ اس دور میں ایک ایک حدیث لینے کے لیے مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی، امام شافعی کو حدیث نہیں پہنچی، امام مالک کو نہیں پہنچی، احمد بن حنبل کو نہیں پہنچی، تو اس میں کون سی ان کی توہین ہے؟ یہ توہین نہیں ہے ان کی۔ اسی لیے ان میں سے ہر کوئی کہہ گیا بھائی جب صحیح حدیث آ جائے نا تو اسی صحیح حدیث کو میرا مذہب سمجھ لینا۔ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس حدیث پر چلنا۔ میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار سے مارنا۔ اگر ساری حدیثیں ان کے پاس پہنچ گئی تھی تو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام مالک رحمہ اللہ برملا کہا کرتے تھے ما من احد الا وهو ماخوذ علیہ ومردود الا ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا۔ یہ امام دار الہجرہ تھے، مدینہ کے امام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کائنات کے اندر ہر بندہ اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اس کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، رد۔ امام مالک کہا کرتے تھے۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگرد نے کہا کہ امام مالک حدیث پڑھاتے پڑھاتے کہتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کرنے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ مجلس کے اندر ایک بیٹھا ہوا شاگرد کھڑا ہوا، اس نے سند پڑھی، امام مالک کو حدیث سنائی۔ امام مالک اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یہ سنت درست ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور امام مالک نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ کتنے بڑے امام ہیں امام مالک رحمہ اللہ، لیکن ان کا شاگرد ان کو حدیث سنا رہا ہے، امام مالک نے تسلیم کر لیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ تو میرا شاگرد ہو کہ مجھے حدیث سناتا ہے۔ اماموں کا یہ مزاج نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہے۔ اللہ کی قسم آج اگر امام دنیا پہ آ جائے نا تو وہ ان لوگوں پر سب سے پہلے رد کریں جنہوں نے یہ فرقے بنا لیے۔ تمہیں کسی نے کہا کہ تم ہمارے نام لے کر یوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرو، ہمارے نام لے کر یوں ایک دوسرے کے ساتھ تم جو ہے نا وہ دشمنیاں چلا لو؟ کس نے تمہیں کہا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صریح کہا کرتے تھے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخی ولكن خذ الاحکام من حیث اخذوا۔ نہ تم میری تقلید کرنا، نہ مالک کی، نہ اوزاعی کی، نہ نخی کی، کسی کی تقلید نہ کرنا، تم بھی احکام وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی قرآن اور حدیث۔ یہ ائمہ کس لیے آئے تھے؟ یہ ائمہ ہمیں یہی بتانے آئے تھے کہ کتاب و سنت پر عمل کر کے ہی نجات ہے، لیکن ہم نے ائمہ کے رستے کو چھوڑ کے اماموں کو پکڑ لیا۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ لائٹ رستے پر لگی رستہ دکھانے کے لیے، بندے نے رستہ چھوڑ کے لائٹ کو جھپا مار دیا تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی یہ بات کہہ دے، کہتے یہ تو اماموں کو نہیں مانتا، اماموں کا منکر ہے۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، جو ایک امام کو مانتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، وہ باقی تینوں کو نہیں مانتا، تو کیا وہ باقی تینوں کا منکر ہے؟ نہیں، میں منکر تو نہیں ان کا۔ تو پھر منکر نہیں ہو؟ نہیں۔ مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ تو تم اگر تین کی بات نہ لے کر بھی ان کو مانتے ہو، تو ہم اگر چاروں کی کسی بات کو نہیں لیتے، حدیث کو لیتے، تو ہم بھی مانتے ہی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ محض امت کے اندر ایک افتراق پھیلانے کا طریقہ ہے۔ ائمہ کی یہ تعلیم نہیں تھی واللہ، وہ اس لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی یہ تقلید چلتی تھی۔ یہ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، یہ 4 صدی کے بعد یہ کام شروع ہوا۔
مسلمانوں میرے بھائیوں، جب میں نے قبر میں جانا ہے اور جب آپ نے قبر میں جانا ہے، جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ فرقے نہیں چلنے۔ کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ کر یہ مت سمجھے کہ لفظ اہل حدیث سے میں بخشا گیا، عمل اگر حدیث کے مطابق نہیں ہے تو نہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، سری حدیثیں ہوتی ہیں نماز میں، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ، فاتحہ، آمین، سری احادیث ہے، سب کو پڑھ کے سن کے آگے سے سوال یہ کر لیتے ہیں، اور جی رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ فرض تھوڑی ہے میرے بھائی۔ جب محبت ہو نا جس جگہ پر، تو محبوب کی اداؤں کو اپنانے کے لیے ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ جس سے محبت ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں مثلا آپ کی والدہ آپ کو کہتی ہے بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، اب ماں سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ نے اگلی بات بھی نہیں کرنی، آپ نے کہنا اماں جان آ گئی بس۔ اگر محبت ہو اور ماں کہے بیٹا میرے لیے سیب تو لے کر آؤ، آپ کے ماں سیب کے بغیر تیری زندگی نہیں گزرتی، ایسی چیز بتا جس کے بغیر تیری زندگی نہ گزرتی ہو، پھر تو ٹھیک ہے، تو ایسے چیزیں بتا رہی جس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ محبت میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جب آپ کو حدیث سے پتہ چل گیا کہ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، آپ نے آمین اونچی کہی، صحابہ کرام فاتحہ پڑھتے تھے، آپ نے فاتحہ کا کہا، اس کے بعد ایک بندہ کہے یار اس کے بغیر بھی تو نماز ہو ہی جاتی ہے، میرے بھائی اس پر تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی قدر دل میں پوری طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جب عظمت دل میں آ جائے تو دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے نبی کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ جی نماز ہی پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لو، نہیں بھائی، صحیح بخاری کی حدیث، خلاد بن رافع مسجد کے اندر آئے، 3 دفعہ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ 4 قسم کی خصوصیات ہیں اس کی۔ نمبر 1، یہ خود صحابی ہے خلاد بن رافع، اور صحابہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جنتی انشاءاللہ۔ نمبر 2، جس زمانے میں اس نے نماز پڑھی وہ زمانہ سب سے بہترین، سب سے بہترین، خیر القرون قرنی۔ نمبر 3، جس مسجد کے اندر پڑھی اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے پر 1000 کا اجر۔ بیت اللہ کے بعد مسجدوں میں سب سے افضل مسجد۔ نمبر 4، جس نبی کے سامنے پڑھی وہ نبی سب سے افضل۔ نماز پڑھنے والا صحابی، جس کے سامنے پڑھی وہ نبی، جس جگہ پڑھی وہ مسجد نبوی، جس زمانے میں پڑھی وہ سب سے افضل۔ لیکن آپ نے پھر بھی کہا تیری نماز ہوئی نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا پڑھی نہیں، لم تصلی، نہیں پڑھی تو نے۔ جب صحابی نماز پڑھے 3 دفعہ پڑھے، تینوں دفعہ میرا نبی کہے تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو آج میں نماز پڑھوں جیسے میرا دل کہے یا جیسے مجھے مولوی کہے میں ویسے پڑھوں، اور پھر میں کہوں وہ جی نماز ہی پڑھنی ہے، رب نے قبول کرنی ہے، رب نے قبول کرنی ہے، آپ پہ کر لے گا، جیسے مرضی پڑھو۔ اتنا شتر بے مہار رب نے دین نہیں رکھا ہوا۔ آپ موٹر وے پہ جاتے ہوں، 1 وے کے خلاف آپ گاڑی چلائیں، آپ کو پولیس والا روکے، آپ اس سے کہیں یار گھر ہی جانا ہے نا، ادھر سے چلا جاؤں ادھر سے چلا جاؤں، سڑک تو سفر کے لیے بنی ہے، وہ استعمال کر لوں یہ استعمال کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا خیال ہے آپ کے اس معصومانہ سوال کی وجہ سے وہ آپ کو چالان سے معافی دے دے گا؟ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول کے بچے یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، وردی پہن کر جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو بڑا قیمتی جوڑا پہنا دیتے ہیں، عمدہ قسم کے، اس کو رنگین قسم کے شوز پہنا دیتے ہیں، گیٹ کیپر آپ کے بیٹے کو کہتا ہے کہ بھئی واپس ہو جاؤ تم نے وردی نہیں پہنی، پرنسپل صاحب کا حکم ہے کہ وردی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، آپ جا کر کہتے ہیں سارے بچوں کی وردیوں سے قیمتی میرے بچے کی لباس ہے، ان کی وردیاں 500 600 1000 کی بنی ہوں گی، میں نے 5000 کا سوٹ اپنے بیٹے کو لے کر دیا، تو کیسے میرے بیٹے کو روک سکتا ہے؟
آپ کے سوٹ کے قیمتی ہونے کی وجہ سے، مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اسکول میں جانے کی اجازت دے دے گا؟ وہ کہے گا تیرا سوٹ جتنا مرضی قیمتی ہے بھائی، جو میرٹ اور جو معیار ہم نے بنایا تھا اس پر پورا نہیں اترتا۔ ایک بندے کا عمل جتنا بھی ہو، جیسے بھی ہو، جب میرے نبی کے بنائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، تو ایسے عمل کا کیا فائدہ؟ اور اللہ کی قسم، حق کو دبانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ اہل حق پر ایسی تہمتیں لگاؤ کہ دنیا وہ تہمتیں سن کے پیچھے ہٹ جائے۔ نمبر 1، اماموں کے منکر، اوے اماموں کو نہیں مانتے یہ، اولیاء کے گستاخ، اولیاء کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، یہ تو نبیوں کے بے ادب ہوتے ہیں، نبیوں کو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی جتنا ادب کرو، وہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ الغرض جس طرح کی تہمتیں بھائیوں سے لگیں انہوں نے لگائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ سمجھدار ہو، آپ عقل مند ہو، اللہ نے سوجھ بوجھ دی، اللہ نے بصیرت دی، دنیا کے معاملات کے اندر بڑی آپ جانچ پرکھ کرتے ہیں، بہت کچھ چھان بین کر لیتے ہیں، لیکن یہ دین ہے، اس کو اتنی آسانی سے مت لیجیے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ وہ جی میرے ابا جی نے ایسے کہا ہے، میرے دادا جی نے ایسے کہا تھا، ہمارے مولوی صاحب نے ایسے کہا تھا۔ دنیا میں ایسے ہم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک دکان ہو، اس کے اوپر بابا جی بیٹھے ہوں، اگلے دن بابا جی کا بیٹا بیٹھ جائے، کوئی کسٹمر آئے، وہ کہے کہ جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ اتنے کی۔ وہ جی کل آپ کے ابا جی بیٹھے تھے، وہ اتنے کی کہہ رہے تھے، وہ ابے نو کی پتا، بابے نو کی پتا ہوتے، بابا جی نے انہوں نے کی پتا۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ان کو کیا پتا؟ اچھا دنیا کی باری آئی تو بابے کو کچھ نہیں پتا، دین کی باری آئی تو بابا جی بابا جی نے کہا، بس جو ان کا طریقہ اسی پر چلیں گے۔ قوم، قبیلہ، برادری، خاندان، رسم و رواج نہیں چھوٹتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا، دین پر عمل کرنے والا ایسے ہوگا کہ قابض جمرۃ من النار، جس طرح کہ آگ کے کسی انگارے کو ہاتھ پہ پکڑنا۔ وہ یہی ہے، حدیث سامنے ہے، لیکن کیوں نہیں مان رہا؟ برادری کی وجہ سے، مولوی صاحب کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے۔ آج مسلمان نبی کی حدیث کو ترک کر رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ آج کے دور میں نبی کی آواز نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث جہاں پر آ جائے، پھر اس کے سامنے تم نے اپنے کسی امام اور کسی شخص کی بات کو اوپر نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی کی آواز سے کسی کی آواز کو بلند نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آؤ ہم جو حقیقی اسلام ہے اس کی طرف بڑھیں۔ قرآن اور حدیث اپنے عقیدے اس کے مطابق بنائیں، اپنی نمازیں اس کے مطابق بنائیں، اور اپنے روزے، اپنے زکوٰۃ، اپنا حج، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، خوشی غمی، ہر چیز اسلامی طریقے کے مطابق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔